کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کیا بات فرمائی؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ خوبصورت عبادت ہے کہ جو اللہ پاک نے صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ شروع سے ہی اللہ پاک نے اس کو ہر امت کے لیے جو ہے وہ فرض کا درجہ قرار دیا۔ پھر جب اتنی اہمیت والی عبادت ہے تو پھر ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ پاک نے فرض کیا ہمارے اوپر۔ آخری جو لفظ ہے وہ اس کا مقصد بیان کر رہا ہے، فرمایا لعلکم تتقون، یہ میں نے اپنے لیے نہیں بلکہ فرمایا اللہ پاک نے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی انسانیت کو خطاب ہے، مسلمان کو خطاب ہے۔ فرمایا لعلکم، یہ جو کم ہے اس کے اندر اس سے مراد ہے کہ تم سب، یعنی پوری انسانیت، سب مسلمان تتقون، متقی بن جائے۔ اچھا، یہ جو مقصد ہے اس کے اندر اللہ پاک نے اتنی جامعیت رکھی ہے نا۔ سورہ طلاق کی میں تلاوت کر رہا تھا، اس کی آیت نمبر 3، 4 اور 5، اس کے اندر اللہ پاک نے 3 آیت کی آخری جو الفاظ ہیں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا کہ جو روزہ رکھے اور روزے کے بعد اس کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کر لے، ٹھیک ہے، اس کو حاصل کرنے کے بعد پھر میں اس کو یہ مقام عطا کرتا ہوں کہ اس کے لیے میں ایسے راستے کھول دیتا ہوں کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ ہے روزے کا سب سے پہلا، یعنی اگر ہم اسپرچول حوالے سے دیکھیں، دینی حوالے سے، روحانی حوالے سے دیکھیں یہ بات، تو اکارڈنگ ٹو دی قرآن تو پہلی بات اللہ پاک نے یہ فرمائی کہ اس کے لیے میں راستے کھول دیتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں راستے کھول دیتا ہوں۔ پھر راستے انسان تک تو سب سے زیادہ کس کے لیے کرتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک، کچھ شام کی ڈیوٹی، کچھ ڈے کی، کیوں کرتے ہیں؟ رزق کے لیے، روزی کے لیے۔ پھر اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کہ وَمَن يَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر یہ کن کے لیے ہے؟ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر جو اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے نکلتا ہے نا، پھر اللہ پاک اس کے لیے مزید راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے راستہ نکلنا، ایک ہوتا ہے راستے کا آسان ہو جانا۔ ایک پتہ چل گیا فلان جگہ پہ یہ چیز ہے، سیل ہوٹل، ہم جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ چیز تو وہاں پر اویلیبل ہے لیکن وہاں پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر پہنچنا مشکل ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے کیا بات فرمائی؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، دوسرا بینیفٹ، دوسرا فائدہ اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کے لیے وہ راستہ بھی میں آسان کر دیتا ہوں، راستہ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یعنی راستہ بھی آسان، پھر وہ اس منزل کو پانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالے سے اتنی جامع گفتگو فرمائی، اور سب سے بڑی بات دیکھیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا تو کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کام کرے تو اس کا اتنا ثواب ہے۔ فار ایگزامپل من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، قرآن پاک کی 20 آیات ایسی ہیں کہ جو ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہیں کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اس کا ریوارڈ اس کو 10 ٹائمز ملتا ہے، یعنی 10 گنا کر کے اس کو ریٹرن کیا جاتا ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، یعنی یہ عام 11 مہینوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، لیکن اس کے اگینسٹ اگر کوئی برائی کرے گا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح ایک نیکی پر 10 گنا اس کو اجر ملے گا اس طرح ایک برائی پر 10 گنا اس کو گناہ بھی ملے گا، نہیں کہا گیا، بلکہ یہ دیکھیں یہ اسلام کی بیوٹی ہے، اسلام کا حسن ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اگر ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپلائی کر کے ہمیں واپس کر رہا ہے، لیکن جب ایک گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، گناہ کیا نا اس کو ایک ہی رہنے دینا، 10 نہ کرنا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو عادل ہے، تو عدل تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر ایک نیکی کو تو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہا ہے تو پھر ایک برائی کو بھی 10 کے ساتھ کرتا کہ عدل کا توازن قائم رہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں عادل بھی ہوں لیکن میں اپنے مسلمان بندوں پر فضل فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں عادل ہوں دنیا والوں کے لیے، میں عادل ہوں کائنات کے لیے، لیکن جب بندہ مومن کی بات آتی ہے، جب غلام مصطفیٰ کی بات آتی ہے، جب میرے محبوب کے امتی کی بات آتی ہے تو مجھے وہ محبوب کے امتی کا چہرہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ وہ جتنا بھی گناہ گار ہو، فرمایا میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا۔ جب وہ ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی اس کی ایک ہوتی ہے، لیکن وہ 9 جو ہے وہ اس کو نسبت رسول کا فائدہ دیتے ہوئے وہ ایک نیکی 10 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ وہ ایک نیکی جو ہے وہ 10 کیوں بنتی ہیں؟ یہ بندے کا اپنا کمال نہیں ہے، بندہ کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے نہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کے پیچھے بھی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
تو اللہ پاک فرماتا ہے ایک نیکی کا تجھے مل گیا، بھائی یہ جو 9 نیکیاں تجھے دے رہا ہوں نا، یہ میرے محبوب کی وجہ سے دے رہا ہوں، اپنے مصطفیٰ کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ تو فرمایا جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا۔ لیکن یہی بات جب رمضان میں آتی ہے تو نبی پاک سے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ ایک نیکی 70 گنا تک پہنچ جاتی ہے، یعنی 70 گنا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں 70 مرتبہ لکھا جائے گا، سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے، اس کو منتھ آف بلیسنگ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ اس مہینے کے ذریعے انسان کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے۔ ہمارا جو اندر کا جو سسٹم ہے سارا، یعنی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زیادہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ زہریلے فاسد مادے جو ہوتے ہیں وہ کس طرح خارج ہوتے ہیں، انسان کی صحت کا اللہ پاک نے نظام۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے یہ جو نماز ہمارے اوپر فرض کی ہے، نماز پڑھتے ہیں، وہ کتنا کرم فرما رہا ہے اپنے بندوں پر۔ وہ کہتا ہے جب 2 پڑھ لو نا تو کتنا وہ پیار، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ نہیں؟ 70 ماہوں سے زیادہ۔ اب وہ کہتا نا کہ 1 رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت پڑھ لی، اب اس کو احساس ہوتا اپنے بندے سے پیار اتنا، وہ کہتا کہیں تھک نہ جائے میرا بندہ، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے۔ یعنی اتحیات کے اندر حکم ہے کہ 2 کے بعد بیٹھ جاؤ۔ یہ کیوں ہے؟ کچھ لوگ ہیں وہ کھڑے ہونے سے تھک جاتے ہیں، فرمایا 2 کے بعد بیٹھ جاؤ، پھر 4 کے بعد پھر بیٹھ جاؤ، یعنی 2 والی ہے تو 2 کے بعد 3 ہے تو تیسرے میں پھر بٹھا دیا، 4 ہے تو چوتھے میں پھر بٹھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا ایک انداز ہے اللہ پاک کا۔ نبی پاک سے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک شیطان کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں، بخاری کی حدیث پاک ہے کہ اس کے اندر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ جنات کو بھی جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے، یعنی جو باہر سے آنے والے جو فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے انسان گمراہی کی طرف جا سکتا ہے، ان سب کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک منادی جو ہے، یعنی منادی ندا کرنے والا، ٹھیک ہے، اناؤنس کیا کرتا ہے کہ جو نیکی کرنے والے ہیں اقبل، وہ جلدی سے نیکی کریں، کہیں ان سے یہ جو چانس ہے مس نہ ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے، انتظار کیا کرتے تھے۔ ایک تو مہینہ آ گیا تو اس کے بعد اعمال شروع کرنا، ایک ہے کہ مہینے کے آنے سے پہلے اس کا انتظار کرنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رمضان کا انتظار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے کہ جب شعبان کا چاند نظر آ جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ دیکھیں جیسے ہم یہاں پر آئے ہیں شالیمار کے اندر، اللہ پاک اس کو دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ اور آپ صاحب احباب کے لیے بھی دعا، اللہ پاک اب اس کے اسی طرح محبت، اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ ڈیفینیٹلی یہ ایسا تو نہیں ہوا کہ جب ہم آئے ہیں تو تیاری شروع ہوئی ہے، نہیں، آنے سے پہلے ٹیبل سج چکے ہیں، ٹھیک ہے، گلاس رکھے جا چکے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کا چاند دیکھ کر برائی سے بچنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ پوچھا کہ اما جان وہ کس طرح؟ تو فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کثرت سے کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، آپ قرآن کی تلاوت زیادہ شروع کر دیتے تھے، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت زیادہ شروع کر دیتے، مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے، نہیں، وہ تو 12 مہینے قرآن پڑھتے تھے، لیکن اس مہینے میں وہ زیادہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اور دوسرا، صدقہ اور خیرات میں وہ جلدی کرتے تھے۔ یعنی ہمارا یہ کنسیپٹ ہے کہ ہم رمضان کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں، وائی؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک نیکی جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے زکوٰۃ دیتے تھے، کیوں؟ تاکہ وہ جو غریب لوگ ہیں، جو 40% ہیں، ان کو جو ہے نا وہ رمضان کی بلیسنگ مل سکیں، جو بینیفٹس ہیں ان کو مل سکیں، کیونکہ ہم ثواب کو دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو سامنے رکھتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی میسج ملتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو ثواب سے ہٹ کے کرنے چاہیے، جس کے اندر صرف اور صرف ہیومینٹی ہو، انسانیت ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جب عمل کرتے ہوئے ہم کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں اس کا ثواب رمضان سے بھی زیادہ عطا فرما دے، ہے نا؟ وہ جتنا چاہتا ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 2 اور نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے علاوہ یہ جو مہینہ گزرا ہے شعبان کا مہینہ، آپ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ 11 مہینوں میں، یعنی رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں جس مہینے میں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے وہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ۔
اور سب سے بڑی بات، آخری بات کرتے ہیں پھر گفتگو ختم کرتا ہوں، سب سے بڑی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کو نبی پاک نے اپنا مہینہ کہا، کیوں؟ فرمایا اس لیے اس کے اندر ایک رات وہ آتی ہے کہ جس رات رب ذوالجلال بہت سارے لوگوں کو تھاؤزنڈ آف تھاؤزنڈ جو لوگ ہیں، بلکہ ملین کہنا چاہیے، جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے، ٹھیک ہے، جس کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ شب براءت سورہ توبہ ہے، اس کا دوسرا نام سورہ براءت ہے، یعنی برات کا مطلب ہے نجات والی رات، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اس مہینے میں 3 کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کوشش کریں کہ ہم اس کو کریں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم رمضان کے اندر تو کہتے ہیں 2 قرآن ختم کر دیے، 1 قرآن ختم کر دیا، 3 قرآن ختم، دوڑ لگا دیتے ہیں، ریس لگا دیتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی مثلا کہ اچھا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا پڑھ لیں، سمجھ کے پڑھیں، 1 رکوع پڑھ لیں، سمجھ کے پڑھیں، یہ لیٹر ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے کے لیے۔ تو کیسی عجیب بات ہے کہ ہمارا کوئی دوست ہمیں لیٹر بھیجے، ٹھیک ہے نا، تو ہم روزانہ اپنے چیک کرتے ہیں نا، تو وہ پڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ، ایک لفظ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یار تھوڑا سا اگر کوئی چیز مس ہو گئی نا تو ہو سکتا ہے ہمیں نقصان ہو جائے۔ تو ہم یعنی سوری ٹو سے کتنی غفلت کے اندر زندگی گزارے ہیں کہ اللہ پاک نے 30 پاروں پر مشتمل ہمیں خوبصورت اپنا خط دیا ہے، لیکن ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کی برکت سے اللہ پاک ہمیں قرآن کے ساتھ بھی ہمارا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ آمین۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں نے آپ کو سامنے اس لیے رکھا ہے کہ کوشش کریں کہ ابھی سے اور ابتدا اس کی شب برات کو کر لیں تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ ورڈا ہو جب بھی ٹائم ملے اس وقت 1 رکوع پڑھ لیں، 2 رکوع پڑھ لیں، لیکن تلاوت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ رمضان میں کریں، لیکن قرآن فہمی جو ہے وہ جب بھی موقع ملے، جس طرح روزانہ اٹھ کے صبح فیس بک اوپن کرتے ہیں پہ، اسی طرح اگر ہم 1 رکوع قرآن پاک کا پڑھنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا، علم دوستی پیدا ہو جائے گی، اللہ پاک راضی ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم پر خوش ہوں گے، ہم پر راضی ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ایک صحابی تھے، ایک تو جبرائیل کے ساتھ وہ دور کرتے تھے، میں ان کو سناتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ جس طرح رمضان آتا ہے نا تو حافظ ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں، دور اس کو کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے اندر حضرت ابی بن کعب کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ ابی بن کعب وہ خوبصورت صحابی ہیں، پیارے صحابی جو بڑا خوبصورت قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی رب کا قرآن پڑھے اور میں محمد اس قرآن کو سنوں۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے محبت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب امت سے، غریب انسانوں سے محبت کی ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف مسلمان غریب ہو تو اسی کی مدد کرنی ہے، نہیں، جو بھی غریب انسانیت کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت للمومنین یا رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی سیرت سے جو دوسرا ایز اے میسج میں آپ کو کنوے کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہم غریبوں سے، انسانیت سے، بالخصوص جو مسلمان ہیں اور بالخصوص جہاں جہاں ہمارا تعلق ہے ان لوگوں کی ہمارے ساتھ جو امیدیں وابستہ ہیں ان کی اگر ہم ضروریات کو پورا کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے لیے دعا کریں گے اور اس سے اللہ پاک بھی راضی ہوگا۔ اور تیسری اور فائنل بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، رمضان کی جو برکات ہیں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگر آپ نے اس حوالے سے کوئی پوشمول کرنا ہے رمضان کے حوالے سے، 1-2 میں ایک بتاتا ہوں جو جنرل ابھی چل رہا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شوگر چیک کرنے سے یا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے 2 آراء ہیں، ایون کہ ہمارا جو اسکول آف تھاٹ ہے حنفی اور پھر حنفی پلس بریلوی، ٹھیک ہے نا، ویسے تو اسکول آف تھاٹ آپ کو پتہ ہے 4 ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم حنفی ہیں، لیکن حنفی کے اندر بھی جو ہے نا پھر آگے 2 ہیں، ایک دیوبندی ہیں اور ایک بریلوی ہیں۔ میں خالصتاً جو ہے نا وہ بریل مسئلہ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اندر بھی 2 آراء پائی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جمہور جو اس وقت کے موجودہ جو ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں ایک بہت بڑا نام عرفان شاہ مشہدی صاحب کچری والے، ان کا ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں جسٹ ان کا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی جیسا دعوت اسلامی والے ہو گئے یا دوسرے ہو گئے، شاہ تراب الحق قادری صاحب ہیں، میں کہہ رہا زیادہ جو ہیں ان کا اجماع ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میدا جو ہے اس کو طاقت ملتی ہے انجیکشن لگانے سے، لیکن جو کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا وہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ انجیکشن میدے کے اوپر اثر نہیں کرتا، اس لیے ان کے اپنے دلائل ہیں اور ان کے
اپنے دلائل ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ جو میں نے شروع میں ابتدا میں آیت پڑھی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہے یا کوئی سفر کے اوپر کر رہا ہے تو پھر وہ بعد میں روزہ رکھ لے، تاکہ وہ جو روزہ رکھ کے انجیکشن لگوانا اور پھر بعد کے اندر سوچتے رہنا پتہ نہیں یار روزہ ہوا ہے نہیں ہوا، ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا، تو بہتر ہے کہ اس کیفیت سے بندہ باہر نکل جائے. جب مکمل طور پر اطمینان ہو جائے تو اس وقت وہ روزہ رکھ لے. شوگر والا تو 12 مہینے شوگر میں رہے گا نا، بعد میں تو رکھ ہی نہیں سکتا. جی یہ اچھا ہے. جب شوگر یہ اگر وہ مسلسل مرض ہے تو اس کی اسلام نے رعایت دی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، وہ اس کے طور پر آپ فدیہ دے سکتے ہیں. مشتری صاحب ٹھیک ہے، نہیں فتوا دینے رکھتے ہیں، ان کی رائے، میں نے فتوا نہیں، میں نے کہا رائے، ان کی اوپینین ہے. ٹھیک ہے، اوپینین ہے ان کی. مثلا کہ میں نے رائے کا لفظ بولا ہے تو وہ ہر عالم کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. جب آپ کے سامنے دو رائے آ جائیں تو پھر آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک رائے کو پکڑ لیں. پھر آپ سے جو ہے نا وہ آنسوار آپ نہیں ہوں گے، پھر وہ جو رائے دینے والا ہے نا، چونکہ آپ نے اس کے اوپر اعتماد کیا، اسے نام کے پیچھے عالم لکھا ہے فلاں فلاں فلاں. ٹھیک ہے، پہلے ہوتا تھا لوگ بہت کچھ ہوتے تھے لکھواتے تھوڑا تھے. آج کل کیا ہوتا ہے، نام اتنا ہوتا ہے آگے پیچھے وہ پورا جو چارٹ ہے نا وہ القابات سے بھرا ہوتا ہے. نام بڑے اور ٹھیک ہے.